آپ دیکھیں امریکہ کی حکومت جتنے بھی پریزیڈنٹ بدلتے ہیں پالیسی نہیں بدلتے کیونکہ سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ مثلا اوباما آ جائے وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، مثلا نہیں. بش ہو، اوباما ہو، کلنٹن ہو، ٹرمپ ہو، اس کے بعد بھی جتنے آئیں گے کیونکہ وہاں کیا ہے؟ سسٹم ہے. جب سسٹم ہوتا ہے تو جتنے افراد ہوتے ہیں وہ تابع سسٹم ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اچھے لوگ ہیں، سسٹم نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا تھا، شیعوں کا فلاں لیڈر بڑا اچھا تھا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، سسٹم نہیں ہے. آج وہ شیعہ بچے، وہ شیعہ جوان جو اپنے رہبروں سے راضی نہیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، کب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. بالفرض آج کوئی دنیا سے چلا گیا، افراد ہیں آپ کے پاس، اشخاص ہیں آپ کے پاس، کہ آپ بولو اب یہ سسٹم کو چلائیں. کس طرح امریکہ نے چن چن کے افراد کو مارا. شہید لاریجانی کو شہید کر دیا، باقری کو شہید کر دیا، مطلب چن چن کے وہ افراد کو کیا کرتا رہا. اگر رئیسی مختلف افراد کو، اس کو پتہ ہے سسٹم کس سے چل رہا ہے، افراد چلا رہے ہیں. تبھی رہبر اعظم اپنی تقریروں میں بار بار کہتے تھے مجھے اس چیز کا خوف ہے، ہویت انقلابی ختم ہو رہی ہے. صرف افراد بچ رہے ہیں، سسٹم افراد کو انقلابی نہیں بنا رہا. ہاں وہ جو پچھلے سسٹم سے یا خمینی صاحب کے زمانے سے ان کے یاوروں سے تھے، یا جن کے والدین شہید تھے، جن کو پتہ تھا شہادت کا درس کیا ہے، امریکہ بھی اس نتیجے پہنچا افراد کو مار دو، انقلاب کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. لیکن اصل ہدف رہبر معظم یہ تھا کہ سسٹم ایسا بناؤ کہ ہم رہیں نہ رہیں یہ سسٹم انقلابی افراد کو پیدا کرتا رہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک فیکٹری یزید بنا رہی ہے، آپ اس یزیدیوں کو مار رہے ہو، فیکٹری اپنی جگہ پہ قائم ہے. آپ 10 کو مار دو گے وہ 10 یزید اور بنا دے گی. حسین چاہتے تھے فیکٹری کو ختم کر دیا جائے تاکہ یزیدی نسلیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. ولایت اس سسٹم کا نام ہے، اور وہ سسٹم یہ فرش عزا ابا عبداللہ حسین ہے جو معاشرے میں اچھائی والی فکر کو پیدا کرتا ہے. دوسرے سسٹم برائی کو پیدا کرتے ہیں. اور کس طرح پیدا کر رہا ہے؟ اپنا پیغام ہر زبان میں پہنچا رہا ہے. آج آپ نے برائی کو انگلش میں دیکھنا ہے، فارسی میں دیکھنا ہے، پرشن، کسی بھی فرینچ میں، ہر لینگویج اس نے بنا دی ہے. آپ نے جو دیکھنا ہے، نیوز دیکھنی ہے، آپ نے بچوں کے لیے کارٹون بنا رہا ہے، ہر شے وہ سسٹم کیا کر رہا ہے. دینی معاملات میں جاؤ، ایسے شرنگیز افراد ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تفرقہ پھیلانے والے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو دشمنی کا داغ اور ان کے اندر قساوتیں پیدا کرنے والے، تاکہ یہ ہمیشہ مسلمان آپس میں کیا کرتے رہیں؟ لڑتے رہیں. اور ایک متحد سوچ ان کے اندر پیدا نہ ہو کہ ہمیں اس لیے پیدا کر دیا گیا ہے کہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کریں. ریگی کا انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے، پرشن میں ہے، ٹرانسلیشن آج کل بڑی آسان ہے، آٹو پر آپ لگا کے ٹرانسلیشن سن سکتے ہیں. عبدالحمید ریگی شاہدان، اس کا بھائی جو تھا اس کی بیوی شیعہ تھی. آپ وہ جا کے انٹرویو دیکھیں، دیکھو دل پروپیگنڈا لوگوں کو کس قساوت کی حد تک پہنچا دیتا ہے. یہ آج شیعہ سنی جو تفرقہ لوگ پھیلا رہے ہیں، صرف زبان کے مزے کے لیے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا جائے، گالم گلوچ کا ماحول کھڑا کر دیا جائے. اس بدبخت کو جب ٹی وی پہ لایا، اس کے بھائی کی جو بیوی تھی وہ شیعہ تھی. اس نے اپنے بھائی کو اس طرح سے شیعہ دشمنی پہ اتارا کہ اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو ذبح کر دیا. اور جب اس کے بھائی کی ساس کو لایا گیا، وہ بیچاری بوڑھی خاتون وہ چھوٹے بچوں کا فوٹو لے کر عبدالحمید ریگی کے سامنے رکھتی ہے، کہتی چلو میری بیٹی تو شیعہ تھی، یہ تو تمہارے بچے تھے نا، کس طرح ان کو ذبح کیا. لیکن دل اتنا قسی ہو جاتا ہے جو اس سسٹم سے دور ہوتا ہے، پھر وہ قاتل بن جاتا ہے. امام حسین آپ کو وہاں لا کے کھڑا کرنا چاہتے تھے تاکہ تمہارے معاشرے کیا بنے؟ صحیح اور سالم بنے. سسٹم لوگوں کو کھا لیتا ہے. آپ اپنا سسٹم ہی دیکھ لیں پاکستان میں، تو کہتے ہیں مولانا سسٹم میں جا کے رشوت سے بچنا اتنا مشکل ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے. بچے اگر میٹرک انٹر پاس کرنا چاہتے ہیں، نقل نہ کریں، کہتے ہیں مولانا ڈگری نہیں ملتی. مطلب سسٹم اتنا سخت ہو جاتا ہے
کہ آپ سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں امام حسین ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس سسٹم میں انسان نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، فردی طور پر نہیں معاشرتی طور پر۔ بڑے سے بڑے انقلابات تب آتے ہیں جب معاشرہ ایک سوچ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب ایک نیٹ ورک بناتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے حسینی نیٹ ورک بنانے کی، ایک ایسا نیٹ ورک جہاں پہ لوگ ہم فکر ہو جائیں، جہاں سب کے سب کو ظلم برا لگے، جہاں سب کو چوری بری لگے، جہاں سب کو زنا بری لگے، جہاں سب کو نشہ برا لگے۔ جب ہم سب اس سسٹم پہ آ جائیں گے تو پھر ہم اہل بیت کی طہارت کے معدن سے ایک قطرہ لینے کی صلاحیت پا لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد و اجل فرجهم۔